قل للذین آمنوا یغفر للذین یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں جو لوگ ایمان ہیں، بلیورز کو کہہ دیں کہ معاف کریں، جانے دیں لوگوں کو لا یرجون ایام اللہ، جو ایام اللہ کی تڑپ کی چاہت نہیں رکھتے. میں پیرافریز کر رہا ہوں، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. اور یہاں پہ جو ایام اللہ کا ذکر ہے اٹ از سلائٹلی ڈفرنٹ دین دا پریویس ون. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دا ڈے آف ججمنٹ کا ذکر کیا ہے، رزلٹ کا دن، کہ آئی سے ٹو دا پیپل آف غزہ کہ یو ول گیٹ دا ریوارڈ آف یور پیشنس اینڈ یور ریزیلینس ون ڈے ڈیورنگ دا ایام اللہ. اینڈ آئی سے ٹو نیتنیاہو اینڈ IDF they will see the ایام اللہ very soon. اینڈ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ how strange are problems, how strange are trials and tribulations. کہ ایک ٹائم پہ تو انسان کے دل کو انہوں نے دبایا ہوا ہوتا ہے اور جینا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، بٹ how strange they are کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہی پرابلمز انسان کے ایلیویشن اور درجات کی بلندی اور ریوارڈز کے ملٹیپلیکیشن کا باعث بنیں گی. سو ہاؤ اسٹرینج آر دا پرابلمز. اور جو آج کل امت محمدیہ سفر کر رہی ہے اس پرابلم سے، ذلت کی پرابلم سے، انشاءاللہ دل گیٹ دا ریوارڈ سون. بٹ یاد رکھیں ہم ان کانسیپٹس کو پڑھ کے وی ڈونٹ فالو ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو جو ظالم ہے وہ کر رہے ہیں وہ کرنے دیجیے اور ہمیں صبر کرنے کی تلقین ہے. نہیں، وی آر ایفرٹ اورینٹیڈ، ناٹ رزلٹ اورینٹیڈ، ایفرٹ اورینٹیڈ. بہت سارے انبیاء قیامت کے دن آئیں گے، ان کا ایک فالوور ہوگا، کچھ کا ایک بھی فالوور نہیں ہوگا. کیا وہ ناکام تھے؟ یاد رکھیں جو ہمارے شہداء ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، اور قرآن کے مطابق وہ کہہ رہے ہوں گے کاش میری قوم جان لے کہ اللہ نے ہمیں کون سا مقام دے دیا، کاش ہمارے لوگ جان لیں کہ یہاں پہ ہم کتنے اچھے مقام پہ ہیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہمیں رب العالمین نے کیا دے دیا. بٹ وی نیور ڈیفیٹسٹ، وی ڈونٹ لیٹ دا ظالمین ڈو دا ظلم. یہ اسلام کا اصول ہے. یہ جو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے نا کہ جب آپ کوئی ایک گال پہ مارے آپ دوسرے گال آگے کر دو، یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی نقصان کو سہو. اور ہسٹری گواہ ہے کہ نیور ڈز آپریشن فلرش. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ظلم اور زیادتی لمبے عرصے کے لیے چلی ہو. اور وہ سبحان اللہ ابسینیہ حبشہ سے صحابہ آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بولا کہ میرے صحابہ تم حبشہ سے آئے ہو، کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو تم نے دیکھی ہو تم اسے شیئر کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم وہاں پہ تھے تو ہم نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا کہ اس کی عمر بہت ہی بڑی تھی اور وہ ضعیف تھی اور وہ پانی کا مٹکا لے کے اپنے سر پہ جا رہی تھی. تو ایک بدماش نے اس کو دھکا دیا اور راستہ نہیں دیا اور اس کو کندھا مارا تو وہ گری اور اس کے گھٹنوں پہ چوٹ لگی اور اس کا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا. اینڈ شی اسکریمڈ اینڈ شاؤٹڈ فار ہیلپ بٹ نو بڈی فرام دا پیپل کیم ٹو ہیلپ ہر. سو شی اسٹوڈ اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ جب کل رب العالمین محشر کا میدان قائم کریں گے اور اول اور آخر سب کے سب کو جمع کریں گے، میں اس پش کا بدلہ تجھ سے کر لوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شی اسپوک دا ٹروتھ، اس نے بالکل سچ کہا، ایسا ہی ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بات کی کہ جو قوم ظلم کرتی ہے اور اپنے جو بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں پکڑتی اور اپنے کمزوروں کو ان کے ساتھ جسٹس کرتی ہے اور عدل کرتی ہے، اللہ ول نیور لیٹ دیم سروائیو. ایسے جو لوگ جو دنیا میں ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں اور مرڈررز کو کھلا چھوڑ دیں اور بے شک ICJ کی رولنگ کے بعد بھی اور پوری دنیا مل کے ان کا ساتھ دے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ول نیور لیٹ دیز نیشن فلرش. تو حالات ان غزہ رائٹ ناؤ آر واللہ انسان بیان نہیں کر سکتا. کس طرح سے ینگ بچے جن کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، جن کے بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے، جن کی سلائڈز لینے کی اور ان کے فٹ بال کھیلنے کی عمر ہے، ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ان کا بچپنا تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہے نہیں، فیملی میں سے سب جا چکے اور اللہ کے پاس وہ موجود ہیں.
ایسا وقت کہ جس میں ٹھانگیں بھی نہیں ہیں انسان کی، اور بہن اور بھائی اور والد اور والدہ وہ سب اللہ کے پاس ہیں، اور کوئی 5 اسٹار فیسلٹی مل رہی ہے ان کو ہاسپٹلز میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور جو پانی ہے وہ 90% پولوٹیڈ ہے۔ تو اس دور میں جب ہم مسلمان امت کے ایک اٹر ہیوملیشن کے حالات دیکھتے ہیں نا، کہ جس میں مسلمان ممالک ہیلپ تو کیا کرنی، ملٹری انٹرونشن تو کیا کرنا، ان کے ایمبیسڈرز نکالنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اپنے مسلمانوں کو پروٹیسٹ کرنے پہ قید کر رہے ہیں، پیلسٹائن کا جھنڈا لہرانے پہ ان کو قید کیا جا رہا ہے، کانڈیم بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اٹھ کے کہ یار آج کے بعد ہم آپ سے ٹریڈ بائیک آؤٹ کریں گے اگر آپ نے کیا۔ تو ان حالات میں نا جب اٹر ہوپلیسنس ہو اور ہیوملیشن ہو تو صرف مسلمان امید اللہ رب العالمین سے لگاتے ہیں کہ ہمارا رب ہے الحی، وہ ہے، یہ ساری حکومتیں اور یہ ساری سیٹیں اور یہ سارے جو اقتدار ہیں نا، یہ ان سب کو زوال آ جائے گا، بٹ جس ہستی کو زوال نہیں ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور ان حالات میں سبحان اللہ وہ دعا یاد آتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن پہ کی تھی، اور دعا کی اگرچہ صحت میں کچھ علماء کا کلام ہے، اور عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احد میں بہت سفرنگ ہوئی، یا رسول اللہ احد سب سے شدید دن ہے آپ پہ؟ آپ نے کہا نہیں عائشہ، طائف بہت شدید تھا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا دعا کی جب ان کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے اور کوئی ساتھ نہ رشتہ دار ہے نہ کوئی مکہ کے لوگ ہیں ساتھ، کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس۔ ایک مسلمان، ایک بلیور سب سے ہوپ ہار کے ایک رب کے ساتھ امید لگاتا ہے، اور انی اشکو بثی وحزنی اللہ، رب کے ساتھ ہی اپنی شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ اللہ کی میں نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے سے اپنی قوت کے بہت کم ہونے کا